الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کے تحت صفت المؤمن من اہل السنت والجماعہ یعنی اہل السنت والجماعت کے نزدیک مومن کی صفات کیا ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے اور پورے انہماک سے باتوں کی طرف دھیان دیں کہ محمد بن حبیب اندرانی نے کہا کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اہل سنت کے نزدیک مومن کی صفات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جہاں سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ رسالہ طبقات الحنابلہ کی پہلی جلد صفحہ 294 تا 295 میں اندورانی کے ترجمہ کے تحت مذکور ہے، اور یہی رسالہ ایک دوسری سند کے ساتھ محمد بن یونس السرخسی کے ترجمے میں بھی موجود ہے، طبقات الحنابلہ کی پہلی جلد صفحہ 329 تا 323۔ اچھا جی، پہلی صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ارشاد باری تعالی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے اور عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والے اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ وہ انبیاء اور رسولوں کی تمام باتوں کا اقرار کرے جو وہ لے کر آئے ہیں، اور دل سے ان چیزوں پر مضبوطی سے ایمان رکھے جو ظاہر کرے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی کے ایمان میں شک نہ کرے، اور نہ ہی توحید والوں میں سے کسی کو گناہ کی وجہ سے کافر کہے، جو اللہ تعالیٰ کے امور میں سے اس سے غائب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرے، اور کسی کے بارے میں باوجود گناہوں کے اللہ کے ہاں معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرے۔ یعنی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے گناہ سرزد ہو وہ اللہ کے ہاں معصوم نہیں ہوتا، لوگ اس کو ہزار معصوم بنا لیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی تکفیر کرے اور اسلام سے خارج قرار دے، مگر اس کے پاس ایسی دلیل ہو جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ قوی ہو۔ السیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 978۔ اس بات کا علم رکھے کہ تمام چیزیں خیر اور شر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قدرت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 کے اندر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، اور نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ التوبہ کی آیت نمبر 52 میں ہے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ
वनहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसु इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। कुल कह दीजिए, हल तरब्बसुन बिना, तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, इल्ला इहदल हुस्नैन, वो दो भलाइयों में से एक है। व नहनु नतरब्बसु बिकुम, और हम तुम्हारे हक़ में इसका इंतज़ार करते हैं कि अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही, कि या तो अल्लाह तुम्हें अपने पास से कोई सज़ा दे, औ बिअयदीना, या हमारे हाथों से, फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। फतरब्बसू, पस एक तरफ तुम मुंतज़िर रहो, ठीक है जी, इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून, तुम्हारे साथ हम भी मुंतज़िर हैं। इसी तरह एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह आल इमरान में, अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सूरह आल इमरान आयत नंबर 173। अल्लज़ीना, वो लोग, क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, वो लोग के जब इन लोगों ने कहा, वो लोग कि जब इनसे लोगों ने कहा, अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले में लश्कर जमा कर लिए, फ़ख़शौहुम, तुम इनसे खौफ खाओ, फ़ज़ादहुम ईमानन, तो उस रात उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है, वो बहुत अच्छा कारसाज है। अल्लाहु अकबर। समझ आ गई ना जी? इस बात का इल्म रखें कि तमाम चीज़ें खैर और शर अल्लाह ताला के फ़ैसले और कुदरत के साथ हैं। इसी तरह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नेक आदमी के लिए उम्मीद के कायल हैं और बुरे पर डरते हैं। क्या है भाई ना, बुरे पर डरते हैं। और वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी को इसके अच्छे अमल की वजह से जन्नती या किसी बुरे अमल की वजह से जहन्नमी नहीं कहता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को जहाँ चाहे वहाँ जन्नत या जहन्नम में जगह दे। और वो सलफ़ के हक़ को पहचाने, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुना, और अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम को तमाम सहाबा से मुक़द्दम करे, और अली बिन अबी तालिब, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सअद बिन अबी वक़ास, सईद बिन ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल रज़ियल्लाहु अन्हुम के हक़ को पहचाने। बाकी तमाम सहाबा पर, यानी इनको बाकी पर मुक़द्दम करें। अल्लाह अकबर। बेशक ये वो 9 जलीलुल क़द्र सहाबा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जबल हिरा पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हिरा, तू ठहर जा, तुझ पर नबी, सिद्दीक और शहीद है। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस 4648, सुनन अत-तिरमिज़ी में 3757, इसकी सनद सही ले गैरी ही है। तफसील के लिए देखिए अस्सहीहतुल अलबानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 558 तक 562। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके 10वें थे।
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام ان کے چھوٹے اور بڑے کے لیے رحمت کے دعا کریں، ان کے فضائل بیان کریں اور ان کے مابین جو اختلافات ہوئے ان سے رک جائیں۔ عیدین کی نمازیں، نماز خوف، جمعہ اور تمام قسم کی نمازیں خلیفہ نیک ہو یا بد کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کا قائل ہو۔ جیسے امام طحاوی نے کہا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نماز ہر فاسق و فاجر کے پیچھے پڑھنا جائز ہے اور ان پر جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ عقیدۃ الطحاویہ کا صفحہ 196 دیکھیے۔ اسی طرح سفر و حضر میں موضوع پر مسح کریں۔ اللہ اکبر۔ سفر میں نماز قصر کریں۔ اچھا، یہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرے، ان کے فضائل بیان کرے اور ان کے مابین جو اختلافات ہیں ان سے رک جائے۔ اسی طرح عیدین کی نمازیں، نماز خوف، نماز جمعہ اور تمام قسم کی نمازیں خلیفہ نیک ہو یا بد کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کا قائل ہو۔ یعنی اسی طرح صحیح البخاری میں ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی۔ کھولے صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ 207۔ امت کا اجماع ہے کہ حجاج بہت جابر و ظالم حکمران اور قاتل صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ دیکھیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کی 12ویں جلد صفحہ 161۔ اچھا، سفر میں نماز قصر کریں۔ سفر میں نماز قصر کرنے کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ مثلا دیکھیے صحیح البخاری میں 1039 حدیث کا نمبر ہے۔ سفر کی مسافت کی تحدید نہیں کی جا سکتی، بلکہ جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے اس میں نماز قصر کی جائے گی اور اس میں سفر کے دیگر احکام لاگو ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دلیل تو اسی کے ساتھ ہے جو سفر میں نماز قصر اور روزہ چھوڑنا مشروع قرار دیتا ہے اور کسی بھی سفر کو مختص نہیں کرتا، اور صحیح بھی یہی قول ہے۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کی 24ویں جلد صفحہ 106 پر دیکھ سکتے ہیں اور ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی طرف سے نازل شدہ اور غیر مخلوق کہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے چند قواعد کیا ہیں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 دیکھیے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ بولتا ہے جب چاہے جسے چاہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 میں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے کلام میں حق کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنا کلام سنا دے اور اس کا کلام آواز کے ساتھ ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے صفت کلام پر تفصیلی بحث اپنی کتاب شرح رسالہ نجاتیہ اور شرح اصول السنہ للحمیدی میں کر دی ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب شرح عقیدۃ الواسطیہ جلد نمبر 1 صفحہ 418 تا 424۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے۔ ایمان میں اضافہ اور کمی بھی ہوتی ہے۔ جہاد جاری رہے گا جب سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، تب سے لے کر آخر جماعت تک جو دجال سے لڑائی کرے گا ان کو کسی ظالم کا ظلم نقصان نہیں دے گا۔ دیکھیے صحیح البخاری میں حدیث 2697 اور صحیح مسلم میں 1873۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کی صحیح فقہ و مفہوم کیا ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق یظاہرون علی من ناباہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال۔
یہ سوال کیا گیا سنن ابی داود میں 2484 نمبر اس حدیث کا۔ پہلے تو اس روایت کا متن سنیے، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یعنی میری امت کا ایک گروہ راہ حق میں قتال کرتا رہے گا اور ان سے الگ ہونے والوں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف قتال کرے گا۔ امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں کہ طائفہ منصورہ اللہ تعالیٰ کا مدد یافتہ گروہ براہ راست مادی جہاد میں ہر آن اور ہر پل مگن رہے گا، کیونکہ یہ اس طویل زمانے سے متعلق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کے بعد گزرے گا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس طائفہ منصورہ کے خلاف باطل پرستوں کا قتال کبھی نہیں تھمے گا، تو اس طور پر وہ اپنے معاملے میں مغلوب کیے جاتے رہیں گے اور اپنے دشمنوں سے قتال کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ لیکن یہ استمرار اس بات کے منافی نہیں کہ اس میں کسی زمانے میں انقطاع بھی پایا جائے۔ یہ بالکل اس حدیث کی طرح ہے جس کا ابھی مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، سنن الترمذی میں 2202 یعنی 2202 نمبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، اذا وضع السیف فی امتی، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، تو وہ ان سے تا قیام قیامت نہ اٹھائی جائے گی۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ تلوار بالاستمرار یا مسلسل چلتے ہی رہے گی، جیسے کسائی گوشت رکھ کر اسے 5 یا 15 منٹ میں قیمہ کر دیتا ہے، بلکہ اس کا معنی ہے لا ینقطع، یعنی کبھی انقطاع نہیں ہوگا اور وہ فتنے کے دور میں بھی چلتا رہے گا۔ اس لفظ کو اس فتنے اور ان کے آپس کے قتال سے کنایتاً استعمال کیا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کسی بھی سبب سے منقطع نہیں ہوگا، بلکہ اس امت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں بیان ہوا کہ امت قلمطر لا یدر الخیر فی اولہ ام فی آخرہ، سنن الترمذی میں یہ حدیث موجود ہے 2869، اور مسند الشہاب کے اندر 1349، مسند احمد کے اندر 11918، المعجم الاوسط کے اندر 3360 اور سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 2286 نمبر ہے۔ امت قلمطر، امت قلمطر، میری امت تو بارش کی مانند ہے، لا یدر الخیر، جس کا اندازہ نہیں ہوتا، فی اولہ ام فی آخرہ، کہ اس کی خیر اس کے پہلے حصے میں ہے یا آخری میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے شواہد کے اعتبار سے صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ 7، اور یہی بات شیخ البانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں صلاۃ التراویح صفحہ 95 کے اندر۔ تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو قتال مذکور ہے، اگر اس کی تفسیر مادی قتال سے کی جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لحظہ پس قتال ہی کیے جائیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ کافروں کا ان کے خلاف قتال یا لڑنا تا قیامت جاری رہے گا، یعنی اس میں استمرار پایا جائے گا، اور یہ اس کے خلاف نہیں کہ ایک قتال سے دوسرے قتال کے مابین کچھ انقطاع بھی ہو۔ لیکن اگر قتال سے مراد قتال معنوی لیا جائے جو کہ اتمام حجت و دلیل دعوت جہاد ہوتا ہے، تو یہ الحمدللہ ہر لحظہ و ہر آن تا قیام قیامت جاری و ساری ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ آ گئی نا؟ 61 للرؤیا فی المنام یعنی خوابوں کا بیان ماخوذ از اردو مجلس فورم۔ اسی طرح خرید و فروخت قیامت تک حلال ہے کتاب و سنت کے فیصلے پر۔ قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں جن سے تجارت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ رزق حلال کے فوائد اور رزق حرام کے نقصانات کیا ہیں؟ واقف ہیں آپ؟ میرے بھائیوں، آج بہت کم لوگ ہیں جو رزق حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ رزق حرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب رزق حلال ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، رزق حلال ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر و برکت شامل حال ہوگی، رزق حلال ہوگا تو اولاد فرما بردار ہوگی، رزق حلال ہوگا تو تھوڑے میں برکت ہوگی، رزق حلال ہوگا تو جسم کے اعضاء قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، رزق حلال ہوگا تو اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، رزق حلال ہوگا تو ظلم و ستم ختم ہوگا، رزق حلال ہوگا تو اگر کوئی رزق حرام کھائے گا تو عبادت قبول نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اگر کوئی حرام رزق کھائے گا وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، اگر کوئی رزق حرام کھائے گا تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اگر کوئی رزق حرام کھائے گا تو شیطان کا اہل کار بن جائے گا، اگر کوئی رزق حرام کھائے گا جب ناپاک مال سے ناپاک جسم اور خون بنے گا تو وہ شیطان کے حکم کی تعمیل کرے گا، اگر کوئی رزق حرام کھائے گا تو اولاد اور بیوی نافرمان نکلے گی، اگر کوئی رزق حرام کھائے گا دنیا اور آخرت عذاب بن جائے گی۔ ہاں جی، اگر کوئی رزق حرام کھائے گا تو دنیا میں ذلت ملے گی، آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ رزق حلال کے فوائد اور رزق حرام کے چند نقصانات آپ کے سامنے میں رکھے ہیں۔ اب میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رزق حرام کی پہچان کے اصول کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث نے رزق حرام کے اصول بیان کیے ہیں، شریعت نے کچھ تجارتوں سے منع کیا ہے، اور کسی چیز کا منع ہونا اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور حرام چیز کی تجارت کرنا اللہ تعالیٰ سے اعلان بغاوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مثلا ایک مسلمان کے بیع پر بیع کرنا یعنی اس کے سودے پر سودا کرنا۔ صحیح مسلم صفحہ 102 کھولیں اور آپ کو چل جائے گا پتہ۔ اسی طرح بیع نجش یعنی گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر بولی لگانا۔ حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت مثلا شراب، افیون، ہیروائن، سگریٹ، حقہ، پان، سود وغیرہ۔ اسی طرح دھوکے کی تجارت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اناج کے ایک ڈھیر کے قریب سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اناج کے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے اس نمی زدہ حصے کو اناج کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ خریدار لوگ اسے دیکھ لیتے، جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم میں 102 نمبر۔ غیر موجود چیز کی تجارت، قرض کے ساتھ قرض کی تجارت، بیع العینہ یعنی ایک آدمی ایک چیز مقرر قیمت پر ایک مقرر وقت کے لیے فروخت کرے، پھر جب مقرر میعاد مکمل ہو جائے اور رقم ادا نہ کر سکیں تو خریدنے والے سے وہی چیز کم قیمت پر خرید لے اور خریدنے والے کو خواہ مخواہ نقصان اٹھانا پڑے۔ اسی طرح تجارتی قافلوں کو منڈی میں آنے سے پہلے ہی جا ملنا
اور ان کو منڈی کے اصل ریٹ سے دھوکے میں رکھتے ہوئے ان سے سامان خریدنا، دودھ روکے ہوئے جانور کی تجارت جسے بیع المخاضرہ کہتے ہیں، پھلوں اور اناج پکنے سے پہلے ہی کھیت میں فروخت کر دینا، مووی میکر اور فوٹو اسٹوڈیو کا کام۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، تصویریں بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، انہیں کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے اپنے خیال کے مطابق کیا تھا اسے زندہ کرو۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 2151 نمبر ہے۔ ہاں جی، اس سے ہر وہ تصویر مراد ہے جس پر تصویر کا اطلاق ہوتا ہے، خواہ وہ ہاتھ سے بنے، کیمرے سے بنے یا کسی اور ذریعے سے۔ جاندار کی تصویریں بنانا حرام ہے، خواہ وہ تصویر کاغذ، دیوار یا کپڑے وغیرہ پر بنائی جائے۔ افسوس کہ تصویر ایک فتنہ کی شکل اختیار کر گئی۔ شوقیہ تصویریں، فحاشی پر مبنی، خوشی کے مواقع پر تو اسلام کے حدود سے بہت ہی تجاوز کیا جاتا ہے۔ صرف ایک اس صورت استثناء ہے اور وہ ہے اضطراری، جہاں تصویر کے بغیر گزارا نہ ہو، مثلاً پاسپورٹ، شناختی کارڈ وغیرہ کے لیے، اور اس مجبوری کی بھی عام اجازت نہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 173 پڑھ کے دیکھیں نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اس میں فمن اضطر کو مد نظر رکھا گیا ہے، تم پر مردار، انما حرم علیکم المیتۃ، بہا ہوا خون، والدم، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، کیا گئے؟ حرام ہے۔ فمن اضطر، پھر جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، اور حد سے بڑھنے والا، ولا عادن، اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی مجبوری کی حالت میں تصویر بنوانی جائز ہے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ناپسند جانتے ہوئے بطور مجبوری کرنا چاہیے۔ حرام اشیاء کی دیگر اقسام، یعنی گانوں کے میموری کارڈ بھر کر دینا رزق حرام کا معنی ہے۔ سن لو مسلمانوں، گانوں کے میموری کارڈ بھر کر دینا رزق حرام کا معنی ہے۔ ریڈیو، کیبل اور ٹیلی ویژن پر گانے، فلمیں چلا کر رزق اکٹھا کرنے والے حرام روزی کما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حرام روزی کما رہے ہیں۔ بولے کی کمیٹی میں واضح سود اور قمار موجود ہے، اس لیے حرام اور ناجائز ہے۔ بینک، فائنانس، انشورنس، بیمہ پالیسی، لکی کمیٹیاں، قسمت پوری حرام کاروبار پر مشتمل ہے، ان سے ہر صورت میں بچیں۔ اسی طرح پگڑی کی رقم لینا ناجائز ہے، لیکن اگر مالک کے دکان پہلے لی ہوئی رقم کی ماہانہ کرایہ میں کٹوتی کرتا رہتا ہے تو تب جائز ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ کرایہ دار اس دکان کو آگے پگڑی لے کر بھی نہیں دے سکتا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں آپ فتاوی صحاب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ 260۔ جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا سارا مال حرام بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کاروبار کے آمدنی سے زکوٰۃ یا عشر دے دیا، لیکن آپ نے دوسرے کاروبار سے زکوٰۃ یا عشر نہ دیا تو اس کا تمام مال حرام بن جائے گا۔ ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے والا ملازم یا چوری کا مرتکب اپنے رزق کو حرام بنا لیتا ہے۔ ملازمت اختیار کرتے وقت رشوت دے کر نوکری لگنے والا ساری زندگی حرام کھاتا ہے
اپنی اولاد کو بھی حرام ہی کھلاتا ہے۔ جعلی سند پر ملازم بننے والا بھی ساری عمر رزق حرام کھاتا ہے۔ امتحان میں نقل لگا کر زیادہ نمبر حاصل کرنا واضح چوری اور حرام کام ہے۔ انہیں نمبروں پر اچھی سند ملے گی، اسی پر اچھی سکیل والی ملازمت ملے گی، جس سے ساری زندگی رزق حرام اکٹھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بعض سکول و کالج کے مالک رشوت دے کر اپنے بچوں کے امتحان میں اچھے نمبر لگوا لیتے ہیں۔ سکول و کالج تب اس کے بڑے بڑے اشتہارات شائع کرتے ہیں۔ ان جھوٹے نمبروں کی وجہ سے جو بھی طالب علم سکول میں داخل ہوں گے اور جو وہ فیس دیں گے تو یہ سارا مال رزق حرام ہے۔ حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ مثلا سور، کتا، بلی، شراب، افیون، بھنگ، ہیروئن، سگریٹ، تمباکو، نشہ ور چیز وغیرہ وغیرہ۔ حرام جانوروں میں از روئے شریعت صرف گدھے اور خچر کی خرید و فروخت جائز ہے۔ داڑھی مونڈنے کی اجرت لینا اور داڑھی مونڈنا حرام اور اعلانیہ برائی ہے۔ مسلمان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی معاونت فراہم کرنا ہی روا ہے، لہذا اس کی اجرت اور کمائی حرام کی کمائی ہے۔ ایسا کرنے والے کو چاہیے کہ توبہ طائب ہو کر ایسا نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اگر اس کو اس کے حرمت کے متعلق شرعی حکم معلوم ہے تو جو کمائی اس نے کام کے ذریعے کمائی ہے اس کو صدقہ کر دے۔ کون نہیں جانتا کہ زنا اور قتل کبیرہ گناہ ہیں، لہذا گناہ کا ارتکاب جہالت کی علامت ہے اور سچی توبہ سے عام معافی ہے۔ الا من تاب، اگر اس کو اس کی حرمت کے متعلق شرعی حکم کا علم نہیں تھا تو پھر جو ہوا سو ہوا، اس میں کوئی پکڑ نہیں، لیکن آئندہ کے لیے خبردار ہو جانا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے متعلق فرماتے ہیں، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پس وہ باز آ جائیں، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سمجھ آ گئی نا؟ جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں، جنازہ کی 4 تکبیریں دیکھیے صحیح البخاری میں حدیث 1268۔ اس کے متعلق امام احمد بن حنبل نے مزید اقوال و افعال کے لیے دیکھیں الطیب ریات اور حدیث 188 وسند حسن۔ الطیب ریات، الطیب ریات، الطیب ریات کتاب کا نام ہے، اس میں یہ حدیث ہے 188 سند حسن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مسلمانوں کے اماموں کے لیے اصلاح کی دعا کرے اور ان کے خلاف خروج نہ کرے اور فتنہ میں قتال نہ کرے اور اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جنہوں نے حکمرانوں سے خروج کیا انہوں نے ایک متفقہ حکمران کو ہٹاتے ہوئے اپنے خروج کی وجہ سے اس سے بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، یعنی قتل و فساد۔ اس لیے اہل سنت کا منہج جیسے کہ ان کی عقیدہ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ عادل یا غیر عادل حکمران کے خلاف خروج ممنوع ہے۔ منہاج السنہ صفحہ 21۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عذاب قبر پر ایمان لانا، حوض اور رسول اللہ کی شفاعت پر ایمان رکھنا، جنتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان رکھے کہ موحدین جہنم سے نکالے جائیں گے۔
ان کے جل جانے کے بعد جس طرح ان چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی ہیں، صحیح البخاری میں 806 دیکھیں، صحیح مسلم میں 182 دیکھیں، سنن النسائی کے اندر 1140 دیکھیں، نیز دیکھیں فتح الباری کی 11ویں جلد صفحہ 440 تا 463۔ ہم ان باتوں کی تصدیق پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے لیے مثالیں بیان نہیں کرتے، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ہر طرف تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔